کہ حضرت مولانا فردوس صاحب قاسمی کو آپ روبرو کروں کہ اٹھ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، کہ اٹھ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اب مولانا فردوس صاحب ہیں، انشاءاللہ ان کے بعد جو ہے اذان ہوگی، نماز ہوگی، اور نماز کے بعد پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ مجلس لگے گی۔ امید ہے کہ ان کے بیان کے بعد آپ جو ہے پھر سے کھانا وانا کھانے کے بعد جو ہے 10 یا 15 منٹ کے اندر میں تشریف لے آئیں گے، کیونکہ ہمارے خصوصی مہمان جو آپ کے بیچ آئے ہوئے ہیں ان کا بیان بھی سننی ہے، اور وہ آپ کے چہیتے مقرر بھی ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی اچھا بیان ہوگا۔ ان سے پہلے الحاج قاری تمدین صاحب کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ کے بیچ مہمان ہمارے موجود ہیں، حافظ انصار صاحب مدرسہ فدائیہ پلوہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جو مولانا رحمت اللہ علیہ کے سمجھی بھی ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے 2-4-5 منٹ، جب تک کہ وقت رہے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے بیچ رہیں گے۔ آئیے میں مولانا فردوس صاحب کو مائک حوالے کرتا ہوں، اور آپ دل تھام کر کے بیان سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل لا مضل شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام مہمانان عظام برادران کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اور اس محفل کے اندر جو دینی باتیں ہوں گی ان باتوں کو سن کر ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، معلوم ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، بلکہ بھیجنے والے نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے واپس جاتا ہے۔ اب اگر انسان اس درمیانی وقفے میں اپنے رب کا کہا مان کر زندگی گزارتا ہے تو صحیح معنوں میں بندہ کہلانے کا حقدار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ منمانی کرتا ہے،
رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں وہ بندہ نہیں بلکہ وہ گندا ہوتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے اور شریعت و سنت کی اگر دھجی اڑاتا ہے، جو دل میں آتا وہ کرتا ہے، تو آپ جانیں کہ وہ بندہ نہیں، وہ گندا انسان ہے، سراسر پرندہ ہے وہ۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا اور کوئی انسان اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ کی عادت یہی ہے، سنت الہی یہی ہے کہ وقت آنے پر اللہ پاک اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے کہ ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر ہمیں اور آپ کو جانا ہوگا، تو پھر غفلت کیسی، دنیا داری کیسی، دنیا کے اندر ابتلاء اور اس کے اندر مشہوریت کیسی ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑا، اپنے پاس بلایا، ہاتھ پکڑا، فرمایا یا عبداللہ عد نفسک من اہل القبور، او عبداللہ تم ہر وقت اپنے آپ کو قبرستان والوں میں شمار کیا کرو، تم یہ مت سمجھو کہ میں زندہ ہوں، تم اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کیا کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ، تمہیں تمہارے پاس جب تک صحت موجود ہے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، کچھ پتا نہیں، تم کچھ نہیں جانتے کہ کس وقت بیماری آپ پکڑے گی، کس وقت تمہاری صحت چلی جائے گی، تم صحت سے فائدہ اٹھانا چاہو ابھی اٹھا سکتے ہو، جب بیماری آ جائے گی تم کچھ کرنا چاہو گے کر نہیں سکتے۔ ابھی ہے تمہارے پاس صحت، کرو، عمل کر لو، اپنے رب کو راضی کرنے والے عمل کرو۔ جب بیماری آپ پکڑے گی تم کچھ کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، میرے بھائیوں بزرگوں، جب تک صحت رہتی وہ دندناہٹ لگتا ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، گھومنا پھرنا، یہ کرنا وہ کرنا، عیش موج کرنا، اور جب بیماری آتی ہے تو ہائے اللہ تو اللہ، ہائے اللہ، سب دعا کروا رہا ہے، کہاں کا جا رہا ہے، امام صاحب کے پاس آتے ہیں، مولویوں کے پاس آ جاتے، ذرا دعا کر دیجیے گا، اور ہم لوگ کو ہدیہ ملتا ہے تاکہ مولوی ذرا دل سے دعا کر لے۔ پہلے اللہ یاد نہیں آ رہا تھا، اب ہدیہ بھی دینے لگا تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے ہی سے تیاری کرنے کیوں نہیں کی، جب صحت بگڑ گئی اب اللہ یاد آیا تمہیں، ارے اللہ تو پہلے تمہیں اللہ کو پہلے یاد کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو غنیمت جانے، کچھ پتا نہیں کہ زندگی کب بے وفا بن جائے، کب بے وفائی آپ سے کٹ جائے، کچھ پتا نہیں۔ ابھی جو میں نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،